وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہم نے ابواب ثلاثی مزید فیہ کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور ثلاثی مزید فیہ ابواب کون سے ابواب ہیں؟ یہ ان 6 ابواب کے علاوہ ہیں جو ہم نے پہلے ثلاثی مجرد کے پڑھے تھے. ثلاثی مجرد کے جو آپ نے 6 باب پڑھے تھے، باب فا ضا نون کاف ہا اور سین، ان کا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں مادے کے یعنی روٹ ورڈ کے صرف 3 لیٹرز ہوتے ہیں بس. جب ابواب ثلاثی مزید فی کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کچھ لیٹرز کا اضافہ ہو جائے گا ماضی کے پہلے صیغے میں، اور وہی لیٹر کا اضافہ جو ہے اس سے پوری گردان چلے گی. تو ہم نے شروع کی بات، ہم نے کہا کہ جی کتنے مزید فی کے ابواب ہیں؟ ہم نے کہا 8 10 یا 12 ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ 8 پڑھیں گے جو قرآن میں زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. اور ہم نے پہلا باب باب افعال پڑھ لیا تھا الحمدللہ. باب افعال کا اگر ہم ریویژن شروع کریں تو باب افعال جو ہے، ہم نے آپ کو بولا کہ آپ کو فوراً جیسے ہی باب کا نام بتایا جائے آپ کو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ آپ کو فوراً بتانا ہے. تو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ ہے جی افعال اور یفعل. باب افعال کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے، افعال یفعل. اور ہم نے کہا مصدر بھی بتائیں گے یعنی نیم آف دا ایکشن، اور وہ ہوگا باب کے نام پہ. مصدر کیا ہوگا؟ افعالا. ایسا ہی. اچھا جی، اب اگر آپ اس مادے کے اس باب میں کچھ مادوں کو ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا بات آئے گی. ایک مادہ میں نے آپ کو پچھلی بار ہی ڈلوا دیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا، حمزہ میم اور نون. ٹھیک ہے جی، حمزہ میم اور نون. حمزہ میم اور نون جب مزید الفی سے نہیں، جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن میں ہونا. ٹھیک ہے جی. جب یہ ثلاثی مجرد نہیں بلکہ ثلاثی مزید الفی میں باب افعال سے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس کا کیا بنے گا؟ ہاں جی بتائیے. مانا یؤمنو. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ تو غیر صحیح فعل کا مادہ ہے، محموز ہے اور محموز الفا ہے. محموز الفا میں بھی وہ کنڈیشن پوری ہو گئی جس میں چینج آتے ہیں، 2 حمزے اکٹھے ہو گئے جی. تو ہم نے اس کو صیغہ تیار کر کے کیا بنا دیا تھا؟ آمن.
آمنا. ٹھیک ہے جی, وہ چینج آ گیا تھا, دوسرا حمزہ الف میں تبدیل ہو گیا تھا, تو آمنا. اور گردان پوری ہم نے ماضی کی اسی طرح کی تھی, آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنتو آمنا. اور پھر اس کا معنی ہوگا باب فعل میں آنے سے امن میں ہونا نہیں, ایمان لانا کسی چیز کے ساتھ, ایمان لانا کسی چیز پر ایمان لانا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یؤمنو, اس میں دو حمزے اکٹھا نہیں ہو رہا ہے, کوئی چینج نہیں آئے گا, تو ایسے ہی گردان چلے گی. مینو یؤمنانی یؤمنونا, وہ سب ایمان لاتے ہیں. تؤمنونا, تم سب ایمان لاتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ٹھیک ہے جی, اسی طرح گردان چلے گی پوری. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, تو ہاں جی, یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہوگا مضارع میں سے, اس میں سے جائے گا کہ اس میں دو حمزے جمع ہو جائیں گے اور وہ کنڈیشن پوری ہو جائے گی, تو آمینو ہو جائے گا اور نؤمنو ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اس کا مصدر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ایمانن. افعالن کے وزن پہ ہی بنے گا نا جی. اب یہ ایمانن کیسے بنا, آئیے اس کو بھی بنا لیتے ہیں. کیا بولیں گے جی, آپ نے افعالن کے اگر وزن پہ ڈالیں گے تو یہ تو بن جائے گا ایمانن, ایسا ہی ہے نا. تو جناب یہ محموز ہے نا, تو محموز کی تبدیلی اس کے مصدر میں بھی آئے گی. دو حمزے اکٹھے ہو گئے, یس. دوسرے کو کس سے بدلیں گے جی؟ پہلے حمزے کے جو حرکت ہے اس کے دوست حرف میں زیر ہے, تو کس سے بدلا جائے گا یہ حمزہ؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ ایمانن. ٹھیک ہو گیا جی. ایمانن, ایمان لانا. آمنا یؤمنو ایمانن, ایمان لانا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پھر ایک مادہ میں آپ کو دیتا ہوں جی, قاف واو اور میم. یہ مادہ آپ پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے اس کو اجوف میں پڑھا تھا. قاما یقومو, یہ جی قاما یقومو, وہ کھڑا ہوتا ہے. قاما یقومو یہ آپ نے پڑھا تھا جب ہم نے اس کو ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا. اب ذرا اس کو باب افعال پہ تو ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ اقواما یقویمو. یقویمو جی, افعال میں جو مضارع ہے اس پہ پیش ہوتی ہے علامت مضارع پہ, یقویمو. ٹھیک ہے جی, یقویمو. اچھا جی, یہ قواما جو ہے یہ صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ غیر صحیح. غیر صحیح. کیا چیز اس میں ہے جس کی وجہ سے غیر صحیح فعل ہے؟ حرف علت. واو, حرف علت, اور وہ عین کلمے کی جگہ ہے, یعنی اجوف ہے. تو یعنی اس میں اجوف کی تبدیلی کرنی پڑے گی. اجوف کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں حرف علت جو ہے وہ کس سے بدل جاتا ہے؟ الف سے. ٹھیک ہے جی, لیکن جو رول ہے اجوف کا وہ یاد رکھیے گا کہ حرف علت کو بدلنے سے پہلے اگر پیچھے جگہ ہونا تو وہ حرکت ٹرانسفر کرے گا اور پھر الف سے بدلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو حرکت وہ ٹرانسفر کر دے گا اور الف سے بدل جائے گا تو بن جائے گا اقواما. ٹھیک ہے جی, اقواما. اقواما یہاں پہ کیا ہوگا, حرف علت اپنی حرکت کو ٹرانسفر کرے گا اور خود تبدیل ہو جائے گا جو حرکت ٹرانسفر پیچھے کی ہے اس کے دوست حرف میں. تو وہ کیا ہے؟ یا. تو کیا بن جائے گا؟ یقیمو. اب وہ اجوف کے رولز ہی ہم لگا رہے ہیں. اقاما یقیمو. دیکھیں جی, جب قاما یقومو بنا تھا تو کھڑا ہونا فعل لازم. جب آپ نے باب فعل میں ڈال دیا تو اقاما یقیمو کھڑا کرنا, قائم کرنا, لازم سے متعدی ہو گیا. اب اس کا مفعول آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اقاما اقاما اقامو اقامت. ٹھیک ہے جی. یقیمو. ٹھیک ہے جی. یقیمانی یقیمونا, وہ سب قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اس کا اگر مصدر بنائے تو کیا بن جائے گا؟ اقوامن. قوامن, کھڑا کرنا. ٹھیک ہے جی. تبدیلی آ جائے گی اس میں بھی وہی والی, اسی رول کے تحت جو ابھی ہم نے پیچھے کیا. اقامن اقاما یقیمو اقامن. ٹھیک ہو گیا جی. یا اس کا ایک مصدر جو ہے وہ اقامتن بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
عموماً یہ والا یوز ہوتا ہے تا مربوطہ کے ساتھ، اقامتن، آخر میں تا مربوطہ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس کے بعد مادہ ہے نون فا اور قاف. نون فا اور قاف. ٹھیک ہے جی. اس کو ذرا باب افعال پہ ڈال دیجئے، کیا بن جائے گا؟ انفقا ينفق. اچھا جی، مجھے بتائیے یہ مادہ صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ صحیح ہے. صحیح فعل ہے، یعنی کوئی چینج نہیں آئے گا. صیغہ تیار ہیں سارے. انفقا ينفقو، خرچ کرنا. ہاں جی، اس کا مصدر کیا بنے گا؟ انفقان انفاقا. دیکھیں جی، یہ جو مصدر ہے نا، اس سے ہمیں کتنی ہیلپ ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ جو مصدر ہے یہ ہم اردو میں کتنا یوز کرتے ہیں ان کو. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم بولتے ہیں ایمان. ایمان ہم سب جانتے ہیں جی، ایمان لانا. اگر آپ دیکھیں اقامتن، یہ ہم سب جانتے ہیں اقامہ سیدی نماز قائم کرنا. اگر آپ دیکھیں انفاق، انفاق کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں. کیا معنی ہے جی انفاق کا؟ خرچ کرنا سیدی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اسی طرح آپ اسی وزن پہ اگر بناتے جائیں، انعام، انعامن انعام کرنا. اکرام، اکرامن اکرام کرنا. ادغام ملا دینا. ٹھیک ہے جی. اسلام بھی اسی وزن پہ ہے. احسان بھی اسی وزن پہ. تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ابواب ہم اردو میں کتنا استعمال کرتے ہیں جی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اردو کے اندر اپنی ڈیلی لائف میں عربی کے جو ثلاثی مزید الفی کے ابواب ہیں ان کے مصادر یوز کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے جو لوگ اردو تھوڑی جانتے ہیں ان کے لیے تو عربی جاننا بہت آسان ہے. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ جو اردو جانتے ہیں 50% تو عربی وہ جانتے ہی ہیں. بس اب ان کو تھوڑا سا اس کو اپنے سامنے آرگنائز کرنا ہے چیزوں کو. سمجھ رہے جی؟ تو الحمدللہ اردو جاننے والوں کے لیے عربی سیکھنا بہت آسان کام ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور مادہ ہے، میں نیچے تھوڑی جگہ ہے وہیں لکھ دیتا ہوں کوشش کر کے. ٹھیک ہے جی. یا قاف اور نون. یا قاف اور نون. ہاں جی، یا قاف اور نون کو ذرا افعل یفعلوا پہ ڈالیں، کیا بنے گا؟ ایقنا. 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 ہاں جی، یوقن. نہیں یوں قنو نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں یا ہے نا، یہ ہوگا یوقنو. اب دیکھیں جی یوقنو جو ہے یقینو کتنا مشکل ہے پڑھنا یوقنو. اور آپ جانتے ہیں کہ جو یہ یا ہے نا، اس کی دوستی یا سے تو نہیں ہے. اس کی دوستی ہے کس سے؟ ہاں جی، کس سے اس کی دوستی؟ زیر سے. زیر سے نہیں. مطلب یعنی سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا یا کے اوپر جو پیش ہے نا، پیش کی دوستی کس سے؟ واو سے. واو سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو یا ہے نا یہ واو ساکن میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بن جاتا ہے یوقنو. یوقن. یوقنو. ٹھیک ہے جی. یقین کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. یقین کرنا. ایقنا یوقن. یوقنو، یقین کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں یہ سارے مادے، اور ہم نے جو صیغے تیار کیے ہیں، اور اب ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات 5 آیات جو ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں ان پہ نظر ڈالیں، تو جناب جو پہلی آیت ہے وہ حروف المقطعات ہیں. دوسری آیت کا انالیسس ہم پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن پھر ہم اس کو ایک بار کوئکلی گو تھرو کر لیتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ ایک مرکب اشاری ہے. اس میں اشارہ ذالکا اور الکتاب مشار الیہ، یہ مل کر مبتدا بنا. لا لائے نفی جنس ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ حالت نصب میں بھی ہے، اس کی اعراب بھی ہلکی، اس پہ ال بھی نہیں ہے. اور یہی لائے نفی جنس کی نشانی ہے جو کہ نفی کر دیتا ہے پوری جنس کی. ٹھیک ہے جی. جو اس کا مبتدا ہے، جو خبر ہے، اس کی بالکل کمپلیٹ نفی ہو جاتی ہے. لا ریبا. اچھا جی، تو لا لائے نفی جنس ہو گیا، ریبا اس کا اسم ہو گیا، اس میں لائے نفی جنس، فی ہی مرکب جاری ہو گیا، اور مرکب جاری ہو کے لائے نفی جنس کی خبر ہو گیا.
لائے نفی جنس اپنے مبتدا اور یعنی اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ خبر بن گئی ذالک الکتاب مبتدا کی. ہدن یہ مبتدا ہے، للمتقین جو ہے یہ مرکب جاری ہو کے اس کی خبر ہے. یہ ہدن حالت رفع میں ہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہدن 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 یہ تینوں صورتوں میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے. یہ اس میں منقوص اس میں مقصور کے 2 قواعد ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو اگر ابھی نہیں تو سینئر کلاسز جیسے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے. یہ رفع میں ہے، مبتدا ہے، للمتقین اس کی خبر ہے، تو یہ مبتدا اور خبر مل کے یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ ذالک الکتابوں کی دوسری خبر بن گئی، تو یہ پورا مل کے آیت جملہ اسمیہ بنا. یہ ہم نے پہلے انالیسس کیا تھا، ابھی ہم نے صرف اس کو ریویژن کیا ہے. یہ کتاب نہیں ہے کسی قسم کا شک اس میں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے جی. کیا ہے یہ؟ اس میں موصول ہے. اس میں موصول اکیلا نہیں آتا، اس کا ہمیشہ آگے صلہ ہوتا ہے. صلہ 90% آپ کو فعل ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے دیکھا تو یؤمنون فعل آ گیا. اچھا جی، اب ہم نے یؤمنون فعل دیکھا تو ہمارا ذہن جائے گا فوراً کہ ہم کہیں گے یار جی علامت مضارع جو ہے اس میں جناب یہ مضموم ہے، یہ پیش کے ساتھ ہے، تو یا تو یہ مجہول ہو سکتا ہے کیونکہ مجہول میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم نے مجہول کا وزن پوپی کا ہو گیا. ہاں ایک منٹ، ہاں جی میں آپ کو یہ بتا، ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہے کامران دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی. ہم نے مجہول کا وزن پڑھا تھا یفعلو یفعلو یفعلو، تو علامت مضارع جو ہے وہ مجہول جب بنتا ہے تو اس میں پیش ہو جاتی ہے. تو یا تو یہ مجہول ہو سکتا ہے، لیکن مجہول کے لیے ضروری ہے کہ عین کلمے پہ زبر آئے کیونکہ اس کا وزن یفعلو ہے. یہاں پہ جو عین کلمہ ہے وہ حمزہ میم نون اس پہ زیر ہے، اس کا مطلب یہ مجہول نہیں ہو سکتا، یہ مجہول نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجہول نہیں ہے، اب آپ کا ذہن فوراً منتقل ہونا چاہیے اس علامت مضارع کی پیش کو دیکھ کے باب افعال کی طرف. ٹھیک ہے جی، باب افعال کی طرف، کیونکہ آپ نے باب افعال میں یہ پڑھ لیا ہے کہ علامت مضارع پیش کے ساتھ آتی ہے. یفعلو یؤمنو، اور یہ ہم نے بنایا ہے یؤمنو یؤمنانی یؤمنونا، وہ سب ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ فعل مضارع ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے تیسرا صیغہ ہے تو اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر لازم اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر فاعل ظاہر ہوتا تو پہلا یا چوتھا صیغہ آتا، ایسا ہی ہے نا جی. اگر فاعل ظاہر ہو تو پہلا چوتھا صیغہ ہی آتا ہے نا جی. یہ تو تیسرا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب فاعل ظاہر تو نہیں ہے، اس کا کنفرم فاعل اس کے اندر ہی ہے ہم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کا فاعل ہو گیا. اب بالغیبی جو ہے با حرف جارہ اور الغیبی مرکب جاری ہو کے یہ اس فعل کے جو پیچھے آپ نے فعل آئیڈینٹیفائی کیا یؤمنون اس کا متعلق ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ اس میں موصول کے لیے بنا صلہ. ٹھیک ہے جی، تو اس میں موصول اور صلہ مل گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. واو عطف ہے، یقیمونا. ٹھیک ہے جی، یقیمونا، پھر آپ نے نظر ڈالی علامت مضارع ضمہ کے ساتھ ہے، آپ نے دیکھا اچھا جی. اس کے بعد آپ نے علامت مضارع کو جب ضمہ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس کے بعد یہ آپ نے ابھی صیغہ بنایا قواما یقیمو. ٹھیک ہے جی، اقاما یقیمو، تو یقیمو سے یقیمونا، یہ بھی باب فعال سے ہے. ٹھیک ہے جی. یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں، وہ سب کھڑا کرتے ہیں، وہ سب قائم کرتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی بالکل اسی طرح ہو گیا فعل مضارع اور اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے، فعل پلس فاعل. الصلاۃ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے جی، وہ سب قائم کرتے ہیں نماز. ٹھیک ہے جی. واو حرف عطف ہے. مما، مما جو ہے نا وہ اصل میں من اور ما ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ملا کے ایسے لکھا جاتا ہے مما. من حرف جارہ ہے، ما اس میں موصول آیا ہے، یہاں پہ اس میں موصول آیا ہے تو آگے ہمیں
صلہ ملے گا 90% صلہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. رزقنا، رزقنا، را زا قاف مادہ، رزقا یرزقو، اور رزق کی جب ہم نے گردان کی ثلاثی مجرد ہے رزقا رزقا رزقو تو آخر میں بدل رزقتو رزقنا، ہم نے رزق دیا. فعل مضارع فعل ماضی ہو گیا. فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا فاعل نحنو ہے جو اس کے اندر ہی موجود ہے. یاد رکھیے اگر فاعل ظاہر ہو تو صرف پہلا چوتھا صیغہ آ سکتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے جناب. ہم جو ہے وہ اس کا مفعول ہو گیا. رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو. اچھا جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور مما جس میں سے رزق دیا ہم نے، یعنی جو رزق ہم نے اس کو دیا اس میں سے. ينفقون، ابھی آپ نے بنایا ينفقو، ٹھیک ہے جی. ينفقو وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی باب افعال سے ہے، علامت مضارع ضمہ کے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ دیکھیے یؤمنون، یقیمون، ينفقون، یہ تینوں باب افعال سے ہیں. صحیح ہے جی. اسی طرح یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بھی معطوف ہے. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بھی معطوف ہے کیونکہ بیچ میں حرف عطف آ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ متقین، وہ جو ہدی للمتقین، جن لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، وہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی صفات ہیں سب سے پہلے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان جو ہے وہ بیسس ہے ایک مومن کی. غیب پر ایمان لانا، انسین پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ تعالی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. صحابہ نے تو ان کو دیکھا تھا تو ان کے لیے غیب نہیں تھا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس پر ایمان لانا، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، قبر کے سوالات، قبر کی جزا اور اس کی سزا پر ایمان لانا، بعد الموت جو ہے، بعث بعد الموت، اس پر ایمان لانا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھا جائیں گے، حساب پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا. ان سب چیزوں پر ایمان جب ہم لائیں گے تو یہ غیب پر ایمان ہے. اس کے بعد اور ان کی صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں جی نماز، صرف نماز کو قائم کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں نماز کا، پوری تیاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اچھا جی، ان کی صفات اگلی آیت میں بھی ہیں، والذین یؤمنون، ٹھیک ہے جی. پھر یؤمنون آ رہا ہے، یہ بھی باب افعال سے ہی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی قرآن سے پہلے جو آسمانی کتب نازل کی گئی ہیں ان پہ ان کا ایمان ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور دوسری آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ اللہ کی طرف سے بھی ان پر ان کا ایمان ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یوقنون، ابھی آپ نے بنایا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی باب افعال سے ہے. اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر تو ان کا پکا یقین ہے کہ آخرت میں سب انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور سب اپنے رب کے حاضر پیش کیے جائیں گے اور سب سے ان کا حساب لیا جائے گا اور سزا اور جزا پہ پکا یقین ہے ان کا. یہ ہیں صفات ان مؤمنوں کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اگلی آیت نمبر 4، اس کا گرامیٹیکل انالیسس بھی بالکل ایسے آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریے گا. اور یہ جو مومن لوگ ہیں، جو متقین ہیں نا، جن کی یہ صفات ہے، وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم. اس کا انالیسس تو بہت ہی آسان ہے. اولئک مبتدا، علی ھدی جو ہے یہ اس کی خبر ہے متعلق ہو کے، اور من ربہم یہ بھی متعلق ہے. یہی ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پہ ہم جو ہے، دیکھیں اولئک مبتدا ہے، المفلحون خبر ہے، معرفہ آئی ہے یعنی حصر کا مفہوم ہے، اور اس کے درمیان مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فصل ہے جو لائی جاتی ہے مبتدا کے اعتبار سے.
تو اس سے حسر آ جاتا ہے جملے میں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، بس یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جو متقین ہیں، اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب دیکھیے الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات دیکھی اور الحمدللہ ہم نے باب افعال سیکھا ہے۔ تو اب ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات پوری گرامیٹیکلی سمجھ سکتے ہیں تمام فعل کی کنسٹرکشن کے ساتھ، کہ فعل کیسے بنے ہیں سارے کے سارے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ امپورٹنس ہے باب افعال کی۔ صحیح ہے، فار ایگزامپل ہم لوگ اگر یہ کہیں جی کہ یہ تو تھوڑا ایڈوانس ٹاپک ہے، اس کو ہم نہیں کریں مزید فی کو، تو آپ دیکھیں ہم جیسے قرآن شروع کریں گے، سورۃ الفاتحہ کا انالیسس تو ہم الحمدللہ پہلے حصے کا کر چکے ہیں، اور آگے والے حصے کا ہم جب فعل امر پڑھیں گے تو اس میں دعا کے لیے وہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے تو اس میں تیسری ہی آیت میں ہمیں 3 فعل ایسے ملیں گے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئیں گے، ہم اس کو مجہول سمجھیں گے، ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، اس کی کنسٹرکشن سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر ہم ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا ایسا ہوگا جس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے بھی اس کی کنسٹرکشن کیا ہے۔ تو یہ امپورٹنس ہے مزید فی ابواب کی، ان کو کرنا اس لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہے۔ جی جناب، یہ جو انالیسس ہم نے کیا باب افعال کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کا، اگر اس میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو جناب پوچھ لیجیے۔ اس میں جو ہے ایک چیز مجھے آپ کو اور بتانی ہے، لیکن وہ اگلی سلائیڈ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو اس کے اگلی آیت ہے اس میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ اب انزلہ جو ہے وہ کیسے بنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، انزلہ بھی افعال صحیح ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ اس سلائیڈ میں اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے جناب، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ کامران اس کی ایک سلائیڈ بھی لے لیجیے۔ ڈن سر۔ اوکے جی جناب، ہے کسی ساتھی کا سوال باب افعال سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا؟ اس کا مصدر ایقانن بنے گا، یوقنو، ایقنا یوقنو ایقانن۔ جی جی بالکل، یس۔ اچھا جی، تو اگر آپ غور کریں تو ہم نے جو مجہول کا وزن سیکھا تھا، آپ کو یاد ہے جب ہم نے مجہول سیکھا تھا کہ مجہول کیسے بناتے ہیں، یعنی پیسو، مجہول، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم مجہول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسو۔ تو ہم نے اس کے 2 وزن سیکھ لیے تھے بس، کہ ماضی کا ایک وزن ہے، مضارع کا ایک وزن ہے، اس کو اس وزن پہ ڈال دیں تو مجہول کا بن جاتا ہے سیغہ۔ ایسا ہی ہے، ماضی کا کیا وزن سیکھا تھا ہم نے؟ فعیلہ۔ فعیلہ، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، ایکسلنٹ۔ اور مضارع کا یفعل، یفعل، ماشاء اللہ، یفعل۔ اچھا، فعیلہ یفعل جو ہے یہ تو صحیح تھا، 6 ابواب کے لیے تو صحیح تھا، یہ ثلاثی مجرد کے لیے، کیونکہ فعیلہ میں 3 ہی حروف ہیں، تو آپ کے پاس جو بھی آتا تھا مادہ اس کو آپ ڈال دیتے تھے اس میں اور وہ تیار ہو جاتا تھا، چاہے وہ باب فا سے ہو، فتح ہو تو فتحہ کر دیتے تھے، ضربہ ہو تو یضربہ، تو سوری فتح ہو تو فتحہ کر دیتے، ضربہ ہو تو ضربہ کر دیتے تھے، نصرہ ہو تو نصرہ کر دیتے تھے، اور باقی 6 پورے ابواب کروما کو تو بنتا ہی نہیں، ہم نے پڑھا تھا کیونکہ اس سے باب پہلے لازم آتے سارے کے سارے، تو کروما کا مجہول نہیں ہوتا، اس سے مجہول نہیں بنتا کیونکہ وہ سارے لازم افعال آتے ہیں، تو اسی طرح بناتے چلے جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب باب افعال جب آ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ اب یہ فارمولا چلے گا فعیلہ کا؟ نہیں چلے گا نا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا صیغہ ہے وہ فعالہ کے وزن نہیں ہے، اگر فعالہ کے وزن پہ ہوتا تو آپ فعیلہ کر دیتے، وہ تو افعالہ کے وزن پہ ہے، اب کیا کریں؟ مجہول کیسے بنائیں؟ صحیح، اب مجہول تو ان بابوں کا بھی ہوگا نا، صحیح، جو 8 باب ہیں ان کا بھی مجہول ہوگا،
تو اب وہ فعیلا یفعلو جو ہم نے ایک آسان سا وہ پڑھ لیا تھا وہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں جو مجہول کا ریئل طریقہ ہے نا اس کی طرف جانا پڑے گا کہ مجہول کیسے بنتا ہے, اور وہ بہت ہی آسان ہے. اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں تو بہت ہی آسان ہے. اچھا جی, وہ کیا ہے, اور ان دو پہ بھی یہ اسی سے ڈرائیوڈ ہے بیسکلی. وہ جو ایک آپ کو میں ابھی انشاءاللہ یونیورسل قاعدہ بتاؤں گا مجہول بنانے کا, تو یہ دونوں وزن بھی اس سے ہی ڈرائیوڈ ہیں. تو ڈرائیو کر کے آپ کو اس وقت بتا دیا گیا آسانی کے لیے, اس وقت ہم آپ کو قاعدے میں نہیں لے کے گئے. اچھا جی, اس کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے, مجہول بنانے کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے. سید یہ یونیورسل فارمولا ہے, یونیورسل فارمولا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فعیلا اور یفعلو کو نا ابھی میں 2 منٹ کے لیے مٹا رہا ہوں اور اس کی جگہ میں ماضی اور مضارع لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پھر ہم انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ ہم نے کیسے ڈرائیو کیا تھا ماضی اور مضارع کا. اچھا جی, یہ ہے یونیورسل رول ٹو میک اینی مجہول. کوئی بھی باب ہو, کوئی بھی مادہ ہو, یہ رول آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ مجہول بنا لیں گے. کیا ہے, ماضی کے لیے 3 سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے جی, 3 سٹیپس ہیں اور بڑی دلچسپ سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے جی, 3 سٹیپس ہیں بہت ہی دلچسپ. نمبر 1 ہے لاسٹ جو حرف ہے نا آخری, یعنی کوئی بھی فعل ہو, کوئی ایک فعل لے لیتے ہیں یہاں پہ, فار ایگزامپل نصارہ لے لیا ہم نے. ٹھیک ہے, ایگزامپل کے لیے رکھ لیا اس کو. آخری حرف یعنی را, آخری کو ڈونٹ ٹچ, چھیڑنا نہیں. جو آخری حرف ہے نا اس کو ڈونٹ ٹچ, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, را کو چھیڑنا نہیں. اچھا جی, اس کے بعد جو اس سے پہلے ہے یعنی صاد, دوسرے کو چھوڑنا نہیں, ڈونٹ لیو. صحیح جی, پہلے کو ڈونٹ ٹچ, جو آخری ہے را اس کو ڈونٹ ٹچ, جو اس سے پہلے ہے اس کو ڈونٹ لیو, اس کو ضرور چھیڑنا, چھوڑنا نہیں جی. اس کو کیا کرنا, ماضی کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس کو کسرہ دے دینا. ٹھیک ہے جی, زیر دے دینا. ٹھیک ہے جی, اب ہم یہ چلا رہے ہیں نصارہ, تو ہم نے بولا لاسٹ کو چھیڑنا نہیں, ڈونٹ ٹچ. اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں, کیا کرنا, زیر دے دینا. صحیح ہے, 2 سٹیپس ہو گئے. اچھا جی, تیسرا سٹیپ کیا ہے, تیسرا سٹیپ ہے آخری حرف ہو گیا, اس سے پہلے والا ہو گیا. اب اس سے پہلے جتنے بھی ہیں, اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہیں, آپ بولے تھے یہ تو ایک ہی بچا ہے نون. ہاں, ثلاثی مجرد میں تو ایک ہی بچا ہے. اگر یہاں پہ کوئی مزید فی کا باب ہوتا تو اس سے زیادہ ہوتے ہیں نا. پہلا کیا بناتے ہیں آپ, اگر اسی کو اگر ہم جیسے ابھی ہم نے بنایا انزلہ, ٹھیک ہے, انزلہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بنایا تھا انزلہ. تو انزلہ جو ہے اس میں حمزہ, نون, زا اور لام, آگے چلیں گے تو مزید بڑھ جائیں گے, تو ماضی میں 3 سے زیادہ بھی آئیں گے حروف مزید فی میں, جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے جتنے بھی ہیں, اس سے پہلے تمام, all, کون سے, متحرک, جن پہ زبر زیر یا پیش ہے, نوٹ کر لیں, صرف متحرک. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے تمام متحرک حروف کو کیا کرنا, ضمہ دے دینا, پیش لگا دینا ان پہ. ٹھیک ہے جی, ان پہ پیش لگا دینا. تو پیش لگا دیں, کیا بن گیا, نصیرہ. نصیرہ مجہول بن گیا. تو اگر ذرا وزن جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم بنانا چاہیں, ہم نے کیا وزن بنایا تھا, فعالہ سے وزن بنایا تھا مجہول کا. اچھا جی, اب ان رولز کو اپلائی کرتے ہیں. لاسٹ کو ڈونٹ ٹچ, اوکے, نہیں چھیڑ رہے. سیکنڈ کو ڈونٹ لیو, کیا کریں, زیر لگا دیں.
لگا دیا. اس سے پہلے تمام متحرک جتنے بھی حرکت والے ہیں, ساکن والے نہیں, حرکت والے جتنے بھی ہیں ان کو پیش لگا دینا. تو وزن بن گیا جی فعلا کا, یہی وزن بتایا گیا تھا نا آپ کو, صحیح ہے جی. تو بیسکلی وہ وزن بنے گا ان رولز سے. تو یہ رولز آپ ذہن میں رکھیں جی, یہ یونیورسل رولز ہیں مجہول کو بنانے کے. ثلاثی مجرد ہو, مزید الفی ہو, کوئی بھی باب ہو, صحیح ہو غیر صحیح ہو, یہ 3 رولز ہیں. اگر آپ یہ جان لیں تو ماضی کا مجہول آپ انشاءاللہ بنا لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, مضارع کی طرف. اچھا, اس میں ماضی میں کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا؟ وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. سر جو شروع والا جو 2 حرف آئے گا اس میں دمہ دے دیں گے؟ 2 حرف نہیں, جتنے بھی حرکت والے ہوں, زبر زیر یا پیش والے ہوں تب. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ہماری وہ مثال امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت میں دیکھی تھی. ہم نے نون, زا اور لام, یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو افعال پہ ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ انزلہ انزلہ ینزلو. ٹھیک ہے جی. اب یہ ماضی ہے تو یہاں پہ انزلہ لکھ دیتے ہیں, انزلہ. اچھا جی, اب یہ جو انزلہ ہے اس کا ہم نے مجہول بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے جی, یہی رولز لگاتے ہیں. آخری لام ڈونٹ ٹچ, سیکنڈ لاسٹ جو ہے زا ڈونٹ لیو, کیا کریں؟ کسرہ لگا. اوکے جی, کسرہ لگا دیا. اس سے پہلے اب تھرڈ رول, اس سے پہلے تمام حرکت والے حروف, اس سے پہلے 2 حرف بچے, نون اور حمزہ. کتنے پہ حرکت ہے؟ حمزہ پر. الف پہ, حمزہ میں. ٹھیک ہے جی, صرف حمزہ پہ حرکت ہے. نون کو ٹچ کریں گے؟ نہیں. نہیں, حمزہ کو نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. حمزہ کو کیا دے دیں گے؟ پیش. دمہ دے دیں گے. انزلہ. دیکھیے ہماری جو آیت نمبر 4 ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ٹھیک ہے جی, انزلہ, اتارا گیا آپ کی طرف, اتارا گیا. اب اس کا نائب الفاعل کون ہے؟ اس کے اندر ہی ہے ہوا, اور وہ قرآن کی طرف ضمیر جا رہی ہے, اور جو اتارا گیا آپ کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مجہول ہو گیا انزلہ. کلیئر ہے جناب؟ جی سر. جب بھی آپ کو ماضی کا مجہول بنانا ہونا تو آپ یہ قاعدے لگائیں 3 بس, سمپل. ٹھیک ہے جی. آئیے جی مضارع کی طرف, وہ بھی اسی کی طرح انٹرسٹنگ اور آسان قاعدے ہیں جیسے ماضی کے سٹیپس. ٹھیک ہے جی, اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جی, نمبر 1 جو ہے نا وہ بالکل سیم ہے. آخری جو حرف ہے نا لاسٹ والا, اس کو ڈونٹ ٹچ, ہاتھ نہیں لگانا اس کو. دوسرا والا بھی سیم ہے. صحیح جی, تو دوسرا ہے آخری سے دوسرا, صحیح ہے. اصل میں دوسرا میں نے لکھ دیا لیکن یہ سیکنڈ لاسٹ ہے, سمجھ رہے نا. اس کو ہم دوسرا ادھر سیکنڈ لاسٹ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو کسی کو. کوئی ادھر سے دوسرا نہ گننا شروع کر دینا. صحیح, دوسرا جو ہے وہ یعنی سیکنڈ لاسٹ. سر اس کو ہم وہ این لام کر کے یعنی کہ جو ہے اس کو نہیں تو کہہ سکتے کہ آخری جو حرف ہے وہ لام کلمے پہ یا دوسرا جو حروف ہے عین کلمے پہ, اس کو یہ دے دیں. سر مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے, سوری. ابھی ہم یہاں پہ گرامر کا یونیورسل رول کے لیے آخری حرف کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے. اگر ہم اس کے بدلے یہ کہتے ہیں کہ لام کلمے پہ جو ہے اس کو ہر ٹچ نہیں کرنا ہے, اور جو عین کلمہ ہے اس کو زیر دے دینا ہے, اور جو فا کلمہ ہے اس کو پیش دے دینا ہے. اس میں کوئی اس طریقے سے نہیں سمرائز کر سکتے, یہ ہے کہنے کا مطلب. نہیں, اس طریقے سے اگر آپ سمرائز کریں گے تو پھر آپ ثلاثی مجرد تک ہی کر پائیں گے. مزید الفی کو کیسے کریں گے؟ اس میں تو فا, عین اور لام کے علاوہ اور بھی کلمے ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں یونیورسل رول جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے سب کے لیے. اب جیسے باب افعال ہے, اس میں کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح آگے چلیں گے تو باب افعال میں تو ایک ایڈیشنل حرف ہے, آگے آپ پڑھیں گے باب استفعال, اس میں 3 ایڈیشنل حرف ہے, 6 حروف ہے, تو اس میں پھر کیا کریں گے؟ صحیح جی. تو یہ یونیورسل رولز کو ہی لے کے چلیے.
اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، ورنہ آپ اس طرح صحیح. کریں گے تو پھر آپ خود جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے بعد میں. اچھا نہیں جی ابھی جیسے بھی تو یہ ان ضلع میں نون پہ جو تھا جزم تھا اور الف پہ یہ حمزہ پہ پیش لگایا ہے ہم نے، تو اس طریقے جی سے یعنی اگر 2 یا 3 حروف ہوں گے تو اس میں یہی نہیں کہ سیکوینس ہوگی، یعنی کسی پہ تشدید ہو سکتا ہے، کہیں پہ جزم بھی ہو سکتا ہے اور کہیں یعنی کہ لیکن ساکن بھی ہو. سر دیکھیں آپ بات سمجھے میری، آپ ان کلموں کو نام کیا دیں گے؟ آپ کے پاس تو صرف فا عین اور لام کے لیے نام ہے نا، جی 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 پھر جی باقیوں کو کیا نام دیں گے ہم؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے جی. ابھی تو اسی یہ ہاں اسی کو یونیورسل، ہاں یہ یونیورسل رولز جو ہے نا وہ چیز ذہن میں رکھ کے بنائے گئے ہیں کہ ہر فعل کو کور کر لیں جی. اگر آپ 10 رولز لکھنا چاہ رہے ہیں مجہول کے تو بالکل لکھیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ ایک لے کے چلیں گے صرف ایک سلائڈ تو اس میں آپ کے سب کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے، اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو سیکنڈ اوکے لاسٹ ہے شکریہ. دوسرا اس کو ویلکم. جو سیکنڈ لاسٹ ہے ڈونٹ لیو، اس کو کیا کریں گے جی؟ وہاں پہ کسرہ دیا تھا، اس کو فتحہ دیں گے، اس کو زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیجئے، یہ سب سے کی پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، فتحہ دینا یہ سب سے کی پوائنٹ ہے. جو ماضی کا مجہول ہوتا ہے نا اس میں عین کلمے پہ زیر ہوتی ہے، اور جو مضارع کا مجہول ہوتا ہے اس میں عین کلمے پہ زبر ہوتی ہے. یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو زبر یا فتحہ دے دینا. اچھا جی، اس کے بعد تیسرا رول جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ آپ نے اس سے پہلے جتنے متحرک تھے ان کو پیش لگا دیا تھا، یہاں پہ صرف علامت مضارع جو ہے، صحیح ہے جی، وہ کون ہے؟ یا تا، حمزہ یا نون جو ہے، جو 4 علامت مضارع آپ کو پتا ہے، اس کو دمہ لگا دینا، پیش لگا دینا. بس باقی سب کو ویسے ہی چھوڑ دینا. جتنے حروف علامت مضارع اور سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ حرف کے درمیان ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا. ڈونٹ ٹچ دیم. صحیح ہو گیا جی. صرف علامت مضارع پہ دمہ لگا دینا. وہاں پہ تمام متحرک حروف پہ دمہ لگ گئی تھی. اچھا جی، اسی نزلہ کا بنا لیتے ہیں. باب فعال سے کیا بنے گا؟ ینزلو. ینزلو بنے گا نا. جو مضارع بنے گا انزلہ ماضی، ینزلو مضارع. آئیے جی انہی سٹیپس کو لگاتے ہیں. آخری کو ڈونٹ ٹچ، اوکے جی. سیکنڈ کو ڈونٹ لیو، کیا کرنا؟ زبر لگا دینا. زبر لگا دی. ٹھیک ہو گیا جی، زبر لگا دی. اور اس کے بعد تیسرا رول کیا ہے؟ علامت مضارع جو ہے اس کو، ہاں جی بتائیے. علامت دمہ مضارع کو لگائیں. پیش دے دینا ہے، دمہ لگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آلریڈی ہمیں ہے. پتا، ہاں جی آلریڈی ہے. پیش. پھر بھی لگا کے دوبارہ لگائیں تاکہ ہمارا رول پکا ہو جائے، تاکہ ہمارا رول پکا ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو وزن بنایا تھا، اگر ہم یفعلو لکھ لیں مضارع، ہم نے کہا تھا مجہول کا ایک وزن پڑا تھا. کیا پڑا تھا؟ اچھا جی یہ رولز لگاتے ہیں. ڈونٹ ٹچ، اوکے جی. سیکنڈ والے کو ڈونٹ لیو. ٹھیک ہے جی، کیا کریں؟ زبر لگا دیں. ٹھیک ہے جی، زبر لگا دی. اس کے بعد کیا کریں؟ علامت مضارع کو پیش لگا دیں. یفعلو، یہی وزن پڑا تھا نا ہم نے. تو ہم نے آپ کو پہلے انہی رول سے ڈرائیو کر کے صرف فعل یفعلو بتا دیا تھا، اور یہ آپ کے لیے کافی ہو گیا تھا ثلاثی مجرد کے لیے کہ اس وزن پہ ڈالیں مجہول بن جائے گا. لیکن جب ہم مزید الفی کی طرف چل رہے ہیں تو وہ کافی نہیں ہے. اب یہ رولز آپ کے سامنے آ گئے، بہت ہی آسان رولز ہیں، ان کو دیکھ لیجئے جناب. اگر کسی ساتھی کا سوال ہے مجہول سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیجئے، اس کو ہم لوگ ایکسپلین کریں گے. اگر کسی ساتھی کا سوال ہوگا پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. یس کامران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں جو یعنی کہ یہ تو نون نصرہ پہ ہم نے بنایا، جیسے کہ ضربہ ہے اور سمع ہے، اس کے لیے بھی یہی رول یعنی کہ اپلیکیبل ہے یونیورسل مجہول بنانے کے لیے. سر ہر فعل کے لیے جو بھی فعل ہو. اچھا جو بھی یونیورسل، یعنی کہ 6 جو گردان ہیں اس کے لیے جو بھی ہے. اچھا دیکھیں جی یونیورسل رول کا مطلب ہے اینی فعل اس کا مجہول ایسے بنے گا. اینی فعل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یس، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟
اوکے جی، تو الحمدللہ ہمارے باب افعال جو ہے اس سے ہمیں ایک اور ٹاپک یونیورسل رول مجہول کا ہمارے سامنے آ گیا. کامران ڈن؟ ڈن سر. اوکے اچھا جی، تو اب مزید فی میں ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے باب کی طرف. ٹھیک ہے جی، باب افعال ہم نے پچھلی کلاس میں جو پڑھا تھا اس کو ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے باب کی طرف. تو جناب نوٹ کر لیجئے، مزید فی میں جو دوسرا باب ہے افعال کے بعد، اس کا نام ہے تفعیل. تفعیل، باب تفعیل. آپ کو بتایا گیا تھا جب بھی آپ کے سامنے مزید فی کا کوئی باب آئے گا تو آپ کو سب سے پہلے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلے صیغہ کا وزن یاد کرنا ہے. جیسے آپ نے افعال کا کیا تھا تو تفعیل کا نوٹ کر لیجئے، جو وزن ہوگا وہ ہوگا فعل یفعل. فعل یفعل. ٹھیک ہے جی، مصدر آپ خود بتا دیجئے مجھے اس کا کیا ہوگا. تفعیلا. تفعیلا، بالکل، باب کا نام تفعیلا. فعل یفعل تفعیلا. ابھی جو تفعیل ہے نا، آپ دیکھیے کہ اردو میں ہم اس کے وزن پہ بھی بھرپور الفاظ استعمال کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں تعظیم، تعظیم کرنا کسی کی، تعظیمن. ٹھیک ہو گیا جی. تنزیل، اترنا. تکریم، عزت کرنا. تعمیر، تعمیرن، عمارت. تعریفن، تعریف کرنا. ٹھیک ہے جی. تصدیقن، تصدیق کرنا. یہ سب باب تفعیل کے وزن پہ ہی ہیں. دیکھیے جی، ہم بھرپور الفاظ یوز کرتے ہیں اپنے اردو میں. اچھا جی، سیکنڈ سٹیپ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈیشنل حروف کیا کیا آئے ہیں. ہاں جی بتائیے، ماضی میں کیا ایڈیشنل حرف ہے؟ آئین کے اوپر سدا آیا ہے سر. آئین کلمہ ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں آئین کلمہ ریپیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آئین دو بار ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ادغام کا قاعدہ پڑھا ہے نا. ادغام. ٹھیک ہے جی، ہاں جی. تو ادغام یعنی آئین دو بار ریپیٹ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ پتا چلا کہ آئین جو ہے، یس، آئین جو ہے وہ ریپیٹڈ ہے. آئین کلمہ ریپیٹڈ. مضارع میں بتائیے جی. مضارع میں بھی سیم ہے سر، آئین کے ساتھ. مضارع میں بھی آئین کلمہ ریپیٹڈ ہے. اچھا جی، نوٹ کر لیجئے کہ عموماً جنرلی موسٹلی بلکہ ایڈیشنل حرف جو ماضی میں ہوتا ہے نا وہی مضارع میں بھی ہوتا ہے، سیم چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو باب افعال میں ایسا نہیں ملا تھا، رائٹ. باب افعال میں ایکسیپشن ہے، اور وہاں پہ ایسا کیوں ہوا تھا پھر کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ سیم کیوں نہیں تھا. لیکن جنرلی بلکہ موسٹلی جو ریپیٹیشن ماضی میں نا وہی مضارع میں بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے فعل یفعل، عین کلمہ ریپیٹ ہوا ہے اس باب میں. ٹھیک ہے جی، اس باب میں عین کلمہ ریپیٹ ہوا ہے. اچھا جی، تیسری چیز ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہر باب کی خاصیت ضرور ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ایک اس کی کریکٹرسٹک کہ اس باب میں کیا خاص بات، اسپیشل کیا چیز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک صیغہ لیتے ہیں، ایک مادہ لیتے ہیں اور اس کو اس وزن پہ ڈالتے ہیں. اچھا جی، اگر میں آپ کو بولوں اس کو آپ ثلاثی مجرد پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے، کون سا باب سر؟ کون سا باب؟ ہاں، باب سین سمع اسماؤں پہ، تو کیا بنے گا؟ علیمہ. علیمہ جی، اور یعلم. یعلم. ٹھیک ہے جی، یعلم. یعلم، علیمہ یعلم علما. اس کا معنی ہوتا ہے جی علیمہ اس نے جانا. ٹھیک ہے جی، اس نے جانا، اس نے جان لیا. یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. اچھا جی، اب اگر اس مادے کو میں آپ کو بولوں کہ آپ اس کو ڈال دیں
باب تفعیل میں، ٹھیک ہے جی، باب تفعیل میں آپ اس کو ڈال دیں تو علامہ، ہاں جی، تو کیا بن جائے گا؟ علامہ. علامہ. ٹھیک ہو گیا جی، علامہ. اچھا ایک منٹ، اس کو جو ہے نا باب تفعیل میں ڈالنے سے پہلے باب افعال میں بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں. باب افعال میں ڈالیں پہلے. ہاں جی، علامہ، اعلم. اعلم افعال کے وزن افعال. ہے، اور آگے يعلم. یعلم، یعلم. ٹھیک ہو گیا جی، علم یعلم. صحیح جی. تو یہ کیا تھا؟ اس کا ہم نے مصدر بول دیا تھا آپ کو، علمن، جاننا. ٹھیک ہے، اس کا کیا بنے گا افعال کے وزن پہ؟ اعلامن، افعالن کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی، جاننا، ٹو نو. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ اعلم یعلم. آپ نے پڑھا تھا افعال جو ہوتا ہے وہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. تو اب یہاں کیا ہوگا؟ وہاں پہ جاننا تھا، یہاں ہوگا جنانا. ٹیل. صحیح جی. ہاں جی، اس کا مطلب ہوگا خبر دینا. اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہو گیا جی، خبر دینا، ٹو ٹیل. علم ٹرانسفر کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کو ہم کسی بات، بیسکلی آپ کو جو بات پتا ہے اس کو آگے پہنچا دینا، خبر دینا. اچھا جی، اب آتے ہیں تفعیل. باب تفعیل پہ اگر ہم اس کو ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ علم. علم يعلم. یعلم. یعلم، علم یعلم. ہاں جی، مجھے بتائیے اس کا تفعیلاً پہ کیا وزن بنے گا؟ تعلیمن. تعلیماً. ہاں جی، نوٹ تعلیمن. کرتے ہیں. کیا مطلب ہے تعلیم کا؟ سکھانا. تعلیم. سکھانا. علم دینا، سکھانا. ٹھیک ہے جی، سکھانا. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیکم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتا چلا علیما جو ایک لازم فعل تھا، جب وہ افعال میں آیا تو متعدی ہو گیا. کیا تفعیل میں آنے سے بھی وہ متعدی ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا، میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ باب تفعیل جو ہے وہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، اور باب افعال بھی یہی کرتا ہے، لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ پھر افعال اور تفعیل میں کوئی ڈفرنس ہے کیا، کہ دونوں لازم کو متعدی بنا رہے ہیں، لیکن کیا کوئی اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی پوائنٹ آف ڈفرنس باب افعال اور تفعیل میں کسی ساتھی کو سمجھ میں آتا ہے؟ فار ایگزامپل، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جناب آپ کوئی خبر دے دیجئے، تو آپ جائیں گے اور خبر دے کے آ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا جی کہ آپ کو میں کہوں جی کوئی خبر آپ کی دے دیجئے، تو آپ جائیں گے اور خبر دے کے آ جائیں گے، بس ہو گیا کام. صحیح ہے جی. وہ خبر بہت امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کام ایک بار میں ہی ہو گیا. اگر ہم یہ کہیں جی اس کو آپ یہ چیز تعلیم دے دیں، آپ اس کو یہ سکھا دیں، تو کیا وہ ایک دفعہ میں ہو سکے گا؟ نہیں، ریپیٹ ہوں گے. ریپیٹ ہونا چاہیے. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جیسے تعلیم کا جو سلسلہ ہے نا وہ ون ٹائم نہیں ہے. خبر تو ون ٹائم دی جا سکتی ہے، لیکن جب سکھانے کا عمل آئے گا نا تو وہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور وہ ٹھیک ہے جی، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. ایسا ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عربک گرامر کی کلاس شروع کریں اور ایک ہی دن میں پورا پڑھ لیں، سب نہیں ہو سکتا. صحیح ہے جی. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا جی، باب افعال اور تفعیل لازم کو تو متعدی دونوں کو بناتے ہیں، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے. جو افعال ہے، صحیح ہے جی، اس میں یک بارگی، ٹھیک ہے جی، یعنی ون ٹائم کام کو کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. صحیح ہے جی. جو تفعیل ہے اس میں تدریجن، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کنٹینس، کانسٹنٹ کام کا ذکر ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آیا جی جناب؟ آپ کو ان دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی، علامہ
اس نے سکھایا، علما اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے، وہ سکھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، الرحمن اس نے سکھایا قرآن، علما ٹھیک ہے جی، سکھانا تدریجاً، علم القرآن، خلق الانسان اس نے انسان کو تخلیق کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا، علما اس نے سکھایا، ہو اس کو، انسان کی طرف ضمیر آ رہی ہے، مفعول، البیان بیان کرنا سکھایا، اپنی بات کو بیان کرنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے جناب، اللہ سبحانہ تعالی کے جو اسماء ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی کے جو اسماء الحسنہ ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ جو اسماء ہیں اس میں الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء میں بہت عظیم نام ہے، بہت عظیم نام، اور قرآن میں استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم القرآن انسان کو جو سکھایا، سب سے اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عظیم کلام قرآن، خلق الانسان اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا، علمہ البیان اور انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہر مخلوق کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جیسے انسان بھی دیکھتا ہے، ایک جانور بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سونگتا ہے، ایک جانور بھی سونگتا ہے، ٹھیک ہے جی، انسان کے اندر بھی حس ہے، ٹچ کرنے کی صلاحیتیں ہیں ہر کسی کے اندر۔ کچھ ایسی جانور بھی ہیں جو انسان سے زیادہ تیز دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو انسان سے زیادہ تیز سونگ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں جی، جو انسان، اب ایک جانور بھی فیل کرتا ہے، انسان بھی فیل کرتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ واضح اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ دی ہے بیان کرنے کی، یعنی وہ اپنی بات کو بیان جس طریقے سے کر سکتا ہے کوئی اور مخلوق بیان نہیں کر سکتی، جیسے جو ہمیں مخلوقات نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو بیان کرنے کی صلاحیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سب سے زیادہ باقی مخلوقات سے رکھی ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے، بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب اگر انسان کی سب سے پاورفل صلاحیت ہے بیان کرنا، تو اس صلاحیت کا استعمال کس لیے ہونا چاہیے؟ اس چیز کے لیے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم سب میں بہترین وہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، علمہ، ٹھیک ہے جی، علمہ، ابھی ہم نے علمہ اس کو سکھائے، ٹھیک ہے جی۔ اب تعلمہ آگے جا کے باب میں آئے گا، یعنی یہ دیکھیں اب یہ عربی کی خوبصورتی ہے جناب، ایک مادہ ہے، یہ اور کسی زبان میں نہیں ہے، مادہ عین لام میم، صرف باب چینج ہوں گے اور معنی بالکل چینج ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ عالمہ جاننا، علمہ خبر دینا، علمہ سکھانا۔ اب میں آگے آپ کو ابھی بتایا، میں نے حدیث بتائی، تعلمہ، اب تعلمہ یعنی ایک اور باب ہے، ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سیکھنا سکھانا، صحیح ہے جی، سیکھنا۔ اب آپ دیکھیے تو اردو میں ورڈ چینج ہوتے جا رہے ہیں، فعل چینج ہوتے جا رہے ہیں، جاننا، خبر دینا، سکھانا، ٹھیک ہے جی، انگلش میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب آپ سوچیں علم کے بارے میں تو آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی، نالج، لرن، ورڈز الگ الگ ہیں، صحیح ہے جی، اسکول، صحیح ہے، اور آپ علم سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھ لیں، جتنی سیکھ لیں جی، ٹو لرن، ٹو ٹیچ، الگ الگ ورڈز ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ عربی کا ہی خاصہ ہے کہ ایک مادہ ہے، اس کے سے باب بدلتے ہیں اور اس کا معنی چینج ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے عربی کی خوبصورتی جناب، جو کسی اور زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور زبان میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح یہ عربی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ عربی ہے قرآن کی زبان، کیونکہ عربی سب سے زیادہ فصیح اور سب سے زیادہ خوبصورت زبان ہے۔ یہ جو عربی کا پہلو ہے یہ سب سے خوبصورت ہے کہ مادہ وہی ہے، 3 حرف کا مادہ ہے صرف، بس آپ دیکھیں اس میں کس طرح چینجز آتے ہیں اور کس طریقے سے کلام میں خوبصورتی آتی چلی جاتی ہے۔
صحیح ہے جی. تو انسان کی جو بیان کی صلاحیت ہے اس کو کس لیے استعمال کرنا ہے؟ اس کو الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھایا. علمہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ خاصیت کے تفعیل میں تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوگا اور افعال میں ون ٹائم کام ہوتا ہے. اوکے کامران، یہ سلائڈ نمبر 3 ہماری یا 4 ہے؟ اوکے ایک سلائڈ لے لیجیے. اچھا جی، ہم نے مادہ پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، نون، زا اور لام. ہم نے ابھی بھی دیکھا اس کا مجہول بناتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا جب یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو وہ اترا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے اس کو باب فعال میں ڈالا تھا پچھلی کلاس میں، تو کیا بن گیا تھا؟ انزلہ ینزل انزالا، اتارنا. انزلہ اس نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا. سورۃ القدر ہم نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل دیکھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یقیناً ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات. ٹھیک ہے جی. پورا قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے. باب افعال ون ٹائم. باب افعال میں کیا مفہوم ہے؟ ون ٹائم کا. آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں نا؟ ٹھیک. باب افعال میں کیا مفہوم ہے؟ ون ٹائم اترنے کا. انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں ایک بار. لوح محفوظ سے قرآن لوح محفوظ میں آسمان دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے. اور لیلۃ القدر کی رات کس مہینے میں؟ رمضان میں، جو کہ انشاءاللہ آنے والا ہے. اللہم بلغنا رمضان. اگر اسی مادے کو باب تفعیل پہ ڈال دیں تو کیا بنے گا؟ ہاں جی ہاں جی یونزلو، نزل ینزلو. ہاں جی اس کا مصدر بنا لیں تنزیلا، تنزیلاً اتارنا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اتارنا، تدریجن اتارنا، تدریجن. اب گردان کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نزل، نزلا، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلتا. ٹھیک ہے جی. نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتنا، نزلتو، نزلنا، نزلنا ہم نے اتارا. ينزل، ينزلان، ينزلون، تنزل، تنزلان، ينزلنا. ٹھیک ہے جی. تنزل، تنزلان، تنزلون، تنزلین، تنزلان، تنزلنا، انزل، ننزل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نزلنا ہم نے اتارا. نزلنا باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ جمع متکلم کا ہم نے اتارا. قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس ذکر کو، قرآن کو، الذکر، نزلنا ذکر، ہم نے اتارا ذکر کو، قرآن کو. اچھا جی. اب یہ نزلنا ذکر جملہ فعلیہ ہے، فعل، فاعل اور مفعول. اگر آپ کو میں کہوں جی اس جملہ فعلیہ کو ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں، اس میں مزید تاکید لانے کے لیے، تو پھر کیا کریں گے؟ مفعول کو پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور مفعول ہے، مفعول کو نہیں،
فائل کو فائل جملہ فائل کو فائل کو فائل فائل اور کو فائل کیا ہے؟ نحنو نحنو نحنو. اچھا جی، نحنو کو پہلے لیا، مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن گیا. اب اگر جملہ اسمیہ میں تاکید لانی ہو تو کیا لگاتے ہیں؟ اننا اور انا پلس نحنو کیا ہوتا ہے؟ اننا 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 جو ہے نا کم استعمال ہوتا ہے جی. اننا کم استعمال ہوتا ہے، مینلی انا استعمال ہوتا ہے، اننا بھی ہوتا ہے لیکن کم. انا صحیح ہے جی، انا بے شک ہم. اچھا جی، اب اس میں جملہ فعلیہ سے یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے، اس میں تاکید آ گئی ہے. آپ جملہ اسمیہ میں مزید تاکید لے کے آ گئے انا لگا کے. اب آپ اس میں حصر بھی لے کے آ جائیں. جملہ اسمیہ میں جب ہمیں حصر لانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں، لیکن خبر تو یہاں جملہ فعلیہ کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لاتے ہیں، ضمیر الفصل، اور وہ کس کے مطابق ہوتی ہے؟ مبتدا کے مطابق. اور مبتدا جو ہے اس میں انا میں ضمیر کون سی ہے؟ نحنو. تو ایک اور ضمیر آئی جس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، اور وہ ہے حصر کے لیے. جناب اب اس کا ترجمہ ہماری زبان میں تو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں بس، کہ اس میں جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنا، جملہ اسمیہ میں تاکید آئی، اور جملہ اسمیہ میں پھر حصر بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم اس کا ترجمہ کرنا بھی چاہیں تو ہماری زبان ساتھ نہیں دے گی اس خوبصورتی کے ساتھ ترجمہ کرنے کا جس خوبصورتی کے ساتھ عربی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم ہی نے، ہم نے اتارا اس ذکر کو. ٹھیک ہے جی، اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ عربی میں ہی سمجھ کے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لہو لحافظون. حصر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے جی، سورۃ الحجر کی آیت ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور دیکھیے جی اس میں بھی آپ تاکید دیکھیے وَإِنَّا، صحیح جی، انا کے ساتھ، لہو لام، پھر تاکید کے لیے مزید انا کے ساتھ حافظون، اور یقیناً ہم اس کی یقیناً واقعی بے شک حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اسی لیے قرآن پاک جس طرح ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قیامت تک ویسے ہی رہے گا، جب تک قیامت سے پہلے تمام مسلمان اس دنیا سے نہیں ختم ہو جاتے. قرآن میں حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. جناب آپ کا سوال کیا تھا؟ حصر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ حصر کو ہاں جی ایکسکلوسیوٹی، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی چیز کو خاص کر دینا، ایکسکلوسیوٹی. جی جی یس، ٹھیک ہے جی، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے. صحیح ہے جی، اور کوئی دوسرا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، یہ ہو گیا نزلہ سے نزلنا. اچھا جی، اب دیکھیے فرق بتائیے مجھے. ہم نے پچھلی دفعہ باب فعل پڑھا تھا تو سورۃ القدر کی آیت پڑھی تھی جو بھی میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں، ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے اتارا اس ذکر کو. اور یہاں پہ نزلنا باب تفعیل تدریجن، یہ کون سی تنزیل ہے؟ یہ ہے قرآن کا اتارنا. 23 سال کے عرصے میں آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تھوڑا 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 کر کے لے کے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس وحی کو نازل فرماتے. یہ ہے باب تفعیل نزلنا.
تدریجن کسی عمل کا کسی ایکشن کا ہونا. ٹھیک ہو گیا جناب. اسی طرح اگر آپ ينزل سے لیں تو سورۃ التغابن کی آیت ہے, سورۃ التغابن نہیں, سورۃ الحدید کی آیت ہے, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. وہی ہے ينزل جو اتارتا ہے تدریجاً على عبده اپنے بندے پر آیات بینات واضح آیات لیخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکالے من الظلمات الى النور اندھیروں سے روشنی کی طرف اندھیروں سے نور کی طرف. ان اللہ وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم اور یقینا اللہ تمہارے لیے بہت رؤوف اور بہت رحیم ہے, بہت رؤوف اور بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے جی, تو باب تفعیل ہمارے سامنے آ گیا ہے. اچھا جی, اب جو ہے ہم نے آگے چلنا ہے انشاءاللہ باب جو اگلا باب ہے اس کی طرف, لیکن آج کی کلاس کا ہمارا ٹائم اوپر ہو چکا ہے. جہاں باب فعل اور تفعیل میں ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم لگا ہے کیونکہ ہم لوگ بیس بنا رہے تھے مزید الفی کی, اب ہم تھوڑا سا تیز چلیں گے اور باقی جو ابواب ہیں ان کو انشاءاللہ جلدی کور کرنے کی کوشش ہم کریں گے. اچھا جی, اب جو ہے وہ آپ ساتھی تھوڑی دیر رکیے گا, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجئے. واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.